واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. پیغام پاکستان یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے، یہ پروگرام یہ ایک نیریٹو کا نام ہے، ایک موٹیویشنل پروگرام ہے، ایک اویئرنیس کا پروگرام ہے، جس میں ہم اس پروگرام کے ذریعے بالعموم پاکستان کی عوام جو پاکستان کے اندر ہے یا ایبراڈ پوری دنیا کے اندر لوگ بس رہے ہیں ان کے لیے، بالخصوص ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں مختلف شخصیات تشریف لاتی ہیں. ملک پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے کسی بھی شعبے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا صحت کا صحیح ہونا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ مینٹلی فٹ ہوں، فزیکلی فٹ ہوں، آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں، کسی کا بھی کام کر رہے ہیں، ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جب تک آپ کو سکون نہیں ہوگا، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، آپ کی مرض کا علاج نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ کارخانے میں کام کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور کام کر سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں. جو ہمارا تھنک ٹینک ہے اس میں بھی آپ کام نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کیا ہے، آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کسی نہ کسی کلینک میں جانا پڑے گا. تو آپ کی اویئرنیس کے لیے، آپ کی موٹیویشن کے لیے، آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کس طرح ٹھیک ہوں گے اور کیسے ملک کی خدمت کریں گے، تو آج ہم ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں آئے ہوئے ہیں جہاں سے ہم آپ کو خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. ملتان کے اندر بڑا ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن ہے نیشنل میڈیکل، جو پہلے کالج ہوتا تھا اب نیشنل میڈیکل یونیورسٹی بن چکا ہے. ان کے گریجویٹ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہماری آج کی اس نشست کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ اس نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر الطاف صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا ٹائم دیا. آپ کے اس ادارے میں ہم آئے ہیں. آپ کے گریجویٹس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ اس میں کیسے کام ہو رہا ہے اور کون کون سے ایسے اس میں جو ہیں وہ شعبے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اس میں خدمات پیش کی جا رہی ہیں. شکریہ جی سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے موقع دیا ہمیں. نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے، جیسا کہ آپ خود بھی بتا رہے تھے. تو نیشنل میڈیکل کالج کا وجود 1952 میں ہوا جب سردار عبدالرب نشتر نے ان کی سنگ بنیاد رکھا، اور یہ پنجاب میں تیسرے نمبر پہ میڈیکل کالج تھا جو پاکستان بننے کے بعد وجود میں آیا، اور جنوبی پنجاب کا یہ پہلا میڈیکل کالج تھا. اور یہاں کے مخیر حضرات نے اس کا کچھ زمین جو تھی وہ ڈونیٹ کیا گورنمنٹ کو، اور اس کے اوپر پھر ڈونیشن سے ہی وہ کالج ہمارا بنا. اور الحمدللہ اس وقت نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا قیام 2017 میں ایک ایکٹ کے ذریعے آ چکا ہے، اور ہمارے نشتیرینز جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور نہ صرف دنیا بلکہ پاکستان میں بھی میکسیمم نشتیرینز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہاسپٹلز کے اندر، ڈفرینٹ شعبوں کے اندر اس وقت انہوں نے اپنا نام منوایا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو گریجویٹ ہے وہ بیسٹ گریجویٹ ہے. اور نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں اس وقت ہمارے کانسٹیٹیوٹ کالجز میں اندر کالج آف نرسنگ بھی آتا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری بھی ہے جہاں BDS کی کلاسز ہوتی ہیں، اور ہمارا ایک اٹیلین برن یونٹ ہے وہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ ایک جدید ترین ہاسپٹل اور بن رہا ہے نیشنل 2 کے نام سے. وہ بھی گورنمنٹ کی بہت بڑی کاوش ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اس وقت تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے.
اور بہت جلد اس کی ایمرجنسی کا بھی افتتاح کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے الائیڈ اینڈ میڈیکل کالجز ہیں جس میں ہمارے بیچلرز جو ہیں ان کی ہر شعبے میں بیچلرز کی تعلیم دی جاتی ہے. بی ایس پروگرام کہلاتے ہیں. ڈپلوماز یہاں پہ ہو رہے ہیں, ماسٹر ڈگریز یہاں پہ ہو رہی ہیں, ایم فل یہاں پہ ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حال ہی میں کالج آف فارمیسی بھی بنایا. ڈاکٹر صاحب, ہزاروں بچے ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, ان کی کھپت ہو جاتی ہے کہ جب اتنی محنت کی ان بچوں نے, اور رات دن ظاہر ہے غریب بچے بھی ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ کیسے سپورٹ کرتے ہیں اور افورڈ کرتے ہیں ان کو, ان کا ایک گول ہوتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر بن جائیں گے تو ہمارا اچھا ایک روزگار ریزنیبل قسم کا ہمیں مل جائے گا. تو کیا سب گریجویٹس کو روزگار مل جاتا ہے؟ اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بچہ 4th ایئر فائنل ایئر میں آتا ہے ہم اس کی ایسی کونسلنگ کریں کہ وہ اپنا فیوچر اسی وقت ڈیسائیڈ کرے, نہ کہ وہ اپنا ہاؤس جاب ختم کرے اور پھر سوچنا شروع کرے کیونکہ اس کو کس طرف جانا چاہیے. اکثر اس میں وہ بچے اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں جو اپنا مستقبل کا فیصلہ پہلے نہیں سوچتے, اور وہ ہاؤس آفیسر بننے کے بعد اس وقت سوچتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت ان کے پاس پھر ڈفرینٹ ویز ہوتی ہیں. وہ جلد از جلد ان کے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ سروس میں آئے, تو وہ امپلائمنٹ کی طرف اگر آتا ہے تو اپنی پوسٹ گریجویشن کی طرف سے مار کھا جاتا ہے. تو تینوں چیزیں اکٹھی چلانا مشکل کام ہے کہ امپلائمنٹ بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ پارٹ 1 کی بھی تیاری کرے. تو اکثر جو شائننگ بچے ہوتے ہیں یا جو پلانڈ کر کے چلتے ہیں وہ ہاؤس آف جاب کے دوران ہی اپنا پارٹ 1 کر لیتے ہیں. بلکہ جو بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے آغا خان کی میں اگزامپل دوں گا, وہ 4th ایئر میں ہی USMLE جو امریکہ کا اینٹی ٹیسٹ ہے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کرواتے رہتے ہیں, اور ان کے میکسیمم 90% کلاس جو ہے گریجویٹ ہونے کے بعد امریکہ چلی جاتی ہے. کتنے لوگ آپ کے بچے جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہیں وہ ہر سال جو ہے دوسرے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں, یورپ میں یا امریکہ میں, گلف کے اندر؟ ہمارے ہاں پہلے تو ٹرینڈ بہت زیادہ تھا. اس کی بڑی ایک وجہ یہ تھی کہ باہر ویکنسیز زیادہ تھیں اور اسٹوڈنٹس کم تھے. اس وقت ہماری 300+ کی کلاسز چل رہی ہیں ہر سال, تو پہلے کلاسز 200+ کی تھیں اور باہر مانگ زیادہ تھی. تو اس وجہ سے بچے جو تھے وہ اکثر فارن کے ایگزامینیشن جو اینٹی ٹیسٹ تھے وہ بھی ایگزمپٹڈ تھے, تو وہ جلدی جا کے سیٹل ہو گئے. اس وقت بھی سب سے بڑی المنائی جو امریکہ میں ہے ہماری, وہ کنگ ایڈورڈ کے بعد نشتر کی دوسرے نمبر پہ آتی ہے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں بہت زیادہ, اور نفسیات کا. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا پیرامیٹر؟ اس کے لیے میرا تو بچوں کو جو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ریلیجن سے تھوڑا دور چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ریلیجن کو بھی اپنا اتنا ہی پارٹ دے, اتنا ہی ٹائم دے جتنا وہ اسٹڈیز کو دے رہا ہے, تو وہ ادھر ادھر ڈیفلیکٹ نہیں ہونے لگا. تو نماز سے دوری, قرآن سے دوری, حدیث سے دوری, یہ چیزوں کی وجہ سے انسان دوسری چیزوں میں زیادہ پڑ گیا ہے. ہمارے دور میں ہمارے والدین, ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے ہی ہمیں عادت ڈال دی کہ نماز نہیں چھوڑنی. میں یہ نہیں کہتا کہ آج کل کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, ضرور پڑھتے ہوں گے, لیکن اس وقت میڈیا جو تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. ایک ہی چینل PTV کا آیا کرتا تھا, اس پہ ایک آدھا ڈرامہ ہم دیکھ لیتے تھے. تو اب زیادہ تر ٹائم بچوں کا جو ہے وہ میڈیا پہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہی میڈیا جو ہے, وہی IT جو ہے, وہ ان کے کام بھی آ سکتی ہے اگر وہ مثبت چیزوں کو دیکھیں. ڈاکٹر صاحب, علامہ نے فرمایا کہ گرچہ قرآن کو سینوں سے لگایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بالکل. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن, کہ قرآن کے بغیر تم مسلمان ہی نہیں بن سکتے. تو میں تو ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے خاص طور پر یہ کہوں گا کہ اگر زندگی میں آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے, ملک کی خدمت بھی آپ نے کرنی ہے کسی بھی شعبے کے اندر, تو اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ قرآن کا مطالعہ ضرور کریں. قرآن پڑھیں, اپنا وتیرہ اور طریقہ بنائیں کہ روزانہ نماز پڑھیں, اور نماز کے بعد
کم از کم 2-3 پیج جو ہیں وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں. عربی بھی اگر نہیں بھی آتی پھر بھی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں آپ. تو پڑھنے کے بعد آپ کو ویژن ملے گا, آپ کا سینہ کھل جائے گا, آپ کا ذہن کھل جائے گا, آپ کو گائیڈنس ملے گی کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے. تو اس سے جو دوری ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے جو جہاں کے گریجویٹس ہیں, کوئی ایسے چند نام جنہوں نے کمال کر دی ہو اس میڈیکل فیلڈ. ہمارے اس میں کافی ٹیچرز ہیں جی, جیسے افتخار علی راجہ صاحب تھے. ہی از اے ویل نون نیورو سرجن ان دا ورلڈ, اور ان کا ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا استاد اور ان جیسا شفیق اور ان جیسا اسکلڈ بندہ پاکستان میں نہیں پیدا ہوا ابھی تک جیسے وہ تھے. اس طرح ہمارے پروفیسر حجاز ظفر صاحب تھے, اور تقریباً 14 سال تک پرنسپل رہے نشتر میڈیکل کالج کے, اور انہوں نے بہت اچھی ٹیچنگ کی, بہت اچھی اسکلز سکھائیں لوگوں کو. میں بھی ان کا شاگرد ہوں, اور انہوں نے بڑا نام کمایا یہاں پر بہت زیادہ. اس طرح گائنی میں پروفیسر سمیع صاحب نے, پروفیسر طاء اللہ صاحب ہیں, بہت سے نام ہیں ہر شعبے میں جنہوں نے یہاں اپنے نام پیدا کیے. پروفیسر مہدی حسن ممتاز صاحب ہیں, انہوں نے پہلا انٹینسو کیئر یونٹ پورے پاکستان میں بنایا یہاں آ کر انگلینڈ سے, تو یہ بھی بڑا اعزاز حاصل ہے. اسلام نے اور قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایمبریولوجی کے شعبے کے اندر کہ انسان کی خلقت کیسے ہوتی ہے. سائنس نے تو غالباً 50-60 سال پہلے یہ بات انہوں نے اسی بات کو تصدیق کیا. ڈاکٹر کیتھ مور ایک ہوتے تھے کینیڈا کے ڈاکٹر, انہوں نے, وہ مسلمان نہیں تھے, انگریز تھے, کرسچن تھے, انہوں نے ایمبریولوجی کے اوپر لیکچر دیتے تھے مختلف دنیا کے ملکوں کے اندر, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر, گلف کے اندر, اور انہوں نے سلائیڈز بنائی ہوئی تھی. وہ سلائیڈز کے ذریعے بتاتے تھے کہ یہ جو سٹیجز ہیں مختلف ایمبریولوجی میں, قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے, اس کی مختلف سٹیجز جو ہیں قرآن نے بتائی. اس طریقے سے انہوں نے بڑا اس کو فروغ دیا. میں سمجھتا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اس حوالے سے بھی یعنی قرآن اور سائنسز جو ہیں ان کو ان کے کمبینیشن کے ساتھ کوئی ایسی اس قسم کے لیکچر جو ہیں وہ بھی تیار کرنے چاہیے تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل سکے. بالکل جی, قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے وہ چیزیں بتا دیں جو اب سامنے آتی جا رہی ہیں, بلکہ ابھی کافی چیزیں اس میں کچھ ایسی ہیں جس کو اب ہم بلیو نہیں کر رہے, اور جب آنے والا وقت ہے اس کو وہ بلیو کروا دے گا. ڈاکٹر صاحب, جو نئے ہمارے بچے گریجویٹس ہو رہے ہیں, انہوں نے پریکٹیکل لائف میں بھی جانا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا ان کو گائیڈ کرنا پسند فرمائیں گے کہ کیسے اپنی پریکٹیکل زندگی میں جائیں, اور پاکستان کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ تو سب سے پہلے بات, ان کی پہچان ہی پاکستان ہے. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے امریکہ چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, پاسپورٹ بھی لے لیں وہاں کا, کھلوائیں گے پاکستانی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور ان بعض اوقات ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہیں گے کہ ہم پاکستانی نہیں کھلوانا چاہتے, ہم امریکن کھلوانا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی امریکہ والے ان کو پاکستانی ہی کہیں گے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے جا کر اپنی کنٹری کا, اپنے میں ادارے کا یہ نام ان کو روشن کرنا چاہیے کہ یہ جہاں بھی جائیں نشتیرین اور پاکستانی جو ہے فرسٹ, اور نشتیرین آفٹر ورڈ. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ میسج فار دا چلڈرن اینڈ فار دا پیرنٹ. اخلاقیات, اپنی زبان سے کبھی بھی پیشنٹ کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں کہ وہ اپنی بیماری بھول کے آپ کو یاد کرنا شروع کر دے, بلکہ اس کی بیماری کو اپنی اولویت میں ٹھیک کرنے کا سوچیں, اور ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اس جگہ پر آپ کا بہن بھائی یا بیٹا یا ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. اگر صرف یہی چیز سوچ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جنت کما لی, اور وہ مریض میکسیمم چانسز ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور آپ کو دعائیں دے جا کر, اور وہ دعائیں کوئی اور نہیں, پیشنٹ کی دعا جو ہے وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. اور اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بچے جب فیلڈ میں آئیں تو اس پیغام کا ضرور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, اب ہم اسٹوڈنٹس کی طرف جائیں گے, ان سے کوسچنس لیں گے, تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر, آئی ایم ذروہ صہیب فرام فرسٹ ایئر MBBS. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ایسی میڈیکل ریسرچ ہو رہی ہے جو ویسٹرن کنٹریز کے ماڈرن ریسرچ کے لیول کی ہو؟ نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہے وہ ہمارا بیسک ایک یونٹ ہے, اور وہ اس بیسک یونٹ کو ہم اسٹوڈنٹ سے الگ نہیں رکھتے, اور یہ واحد یونیورسٹی ہے جس کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹس کے اندر ان کی اپنی نشتر ریسرچ کونسل بنائی ہے,
جس میں اسٹوڈنٹس ہی ریسرچ کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کے لیے ان کے جو ریسرچرز ہیں یہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی پوری ہیلپ کرتے ہیں اور وہ اپنے خود پیپرز جو ہیں ٹاپکس لے کر اس کو پبلش کرتے ہیں, اس پہ تحقیق کرتے ہیں. اور اس وقت ماشاءاللہ ہمارے تقریباً 50 کے قریب پیپرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے اس وقت پبلش ہو چکے ہیں. وہ پوسٹرز بھی لکھتے ہیں اور وہ دوسرے میڈیکل کالجز میں بھی جا کر اپنی اس تحقیق کو وہاں پر پیش کرتے ہیں اور کافی پرائزز ون کر کے بھی آتے ہیں. تو نشتر ریسرچ کونسل ہم نے اس کا آفس بھی بنایا ہے, وہاں لیکچرز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر ساری ریسرچ کے میتھڈز بتائے جاتے ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ اٹیچ بھی کیا ہوا ہے. اور ہمارے بچے ماشاءاللہ ہر سال وہ اپنے کریڈٹ کے اوپر ایک نہ ایک پیپر ضرور کسی اوریجنل جرنل میں پرنٹ کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, مائی سیلف فنان بھٹا فرام فائنل ایئر MBBS اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک کہ آپ نوجوان طلباء و طالبات کو ان کی عملی زندگی کے حوالے سے کیا رہنمائی دیں گے؟ جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہمیں اتنے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا تھا. اب کافی چیلنجز آپ کے سامنے ہیں. اس کے لیے سب سے بڑی ضروری بچوں کے لیے میں یہ میسج دوں گا بلکہ کہ وہ پہلے سے ہی پلاننگ کر کے رکھیں. جن بچوں نے میڈیکل اسٹوڈنٹس نے فرسٹ ایئر سے ہی اپنی پلاننگ کی, اپنا ایک کیلنڈر بنایا اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا تو ان کو چیلنجز کم سے کم پیش آئے. جو بچے انہوں نے 5 سال ضائع کیے صرف پڑھائی میں لگے رہے اور انہوں نے اپنی دوسری زندگی کا یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے آگے چل کر کدھر جانا ہے, تو ان کو چیلنجز زیادہ ملے. میں نے ایک دفعہ ان سب بچوں سے پوچھا جنہوں نے انٹرویو دیے تھے مجھے ایک جاب کے لیے, کیونکہ آج کل ان امپلائمنٹ ڈاکٹرز میں زیادہ ہے. تو پچھلے دنوں ہماری کوئی 300 سیٹیں ڈاکٹرز کی آئیں, تو اس میں ہمارے پاس اپلیکنٹ تقریباً 5000 کے قریب تھے, جو بہت زیادہ تھے. تو مین وجہ جو میں نے دیکھی ان میں وہ بچے تھے جن لوگوں نے اپنی 5 سال میں پلاننگ نہیں کی, اور وہ یکدم جب ان کے پیرنٹس نے ان سے کہا کہ جی اب آپ جاب کیوں نہیں کر رہے, تو وہ جابز کی تلاش میں آئے ہوتے ہیں. جبکہ میکسیمم وہ بچے نہیں آئے جو کسی بھی پوسٹ گریجویشن کورسز میں چلے گئے, ان کو جابز مل گئیں, اور جو انہوں نے اپنا پہلے سے ہی منزل معین کی ہوئی تھی وہ لوگ اس میں نہیں آئے. تو میرا یہی میسج ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو اس کو پلانڈ کر کے چلیں, نہ کہ ان پلانڈ طریقے سے آپ چلیں, تو پھر تو آپ منزل پا لیں گے, چیلنجز کم ملیں گے آپ کو. اور ساتھ ساتھ مذہب کا سہارا ضرور لینا ہے, اسلام کا آپ نے سہارا ضرور لینا ہے, وہ آپ کو اندرونی طور پہ قوت بخشتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی. ناظرین سامعین, آج کا پروگرام آپ ملتان میڈیکل نشتر یونیورسٹی سے آپ کے خدمت پیش کر رہے تھے. ہمارے مہمان خصوصی تھے اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر رانا الطاف صاحب. ہم آپ سے گفتگو میں نے بھی کی, انہوں نے بھی کی, بچوں نے بھی کویشچنز کیے, اس کے بھی آنسرز آپ تک پہنچے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر کسی نہ کسی اچھی جگہ سے کسی اچھی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کروائیں گے. ان کے نالج سے, ان کے تحقیق سے, ان کے علم سے ہم استفادہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.